دنیا بنانے والے کی شان یہ ہے کہ اس نے کل کائنات بنا کر کے اسے ضرورتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خود بے نیاز ہے، کائنات کو نیاز مند بنا دیا ہے۔ خود کوئی حاجت نہیں، کائنات ساری کو حاجت مند بنا دیا ہے۔ مسائل پہ مسائل ہیں، مگر جہاں بھی دیکھیں وسائل ہیں۔ اور پھر آوازیں دے دے کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کر دوں، ہے کوئی سوالی کہ میں جھولیاں بھر دوں۔ میرے ذمہ جو آج عنوان لگا ہے وہ ساری دنیا کا اتفاقی موضوع ہے۔ زندگی لڑ لڑ کے اپنے کو اچھا دوسروں کو برا کہنے میں گزری، اختلافات اور انتشارات کو ہر سٹیج سے اپنے اپنے انداز میں ہوا دی گئی۔ آج کی اس ملاقات میں شان رب العالمین کے عنوان میں صرف انہی چیزوں کو ذکر کروں گا کہ جو سارے مسلکوں میں کامن ہے، برابر ہے، ایک جیسی ہیں، اتفاقات ہیں اور اس پہ ہمارا اتحاد ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے، اور جو میں آج سبق پڑھنے لگا ہوں وہ آپ کو پہلے یاد ہے۔ سنانے کا مقصد صرف یاد دہانی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کروا دی جائے تو صاحب ایمان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا وہ سبق جو بھول چکے اور سارے مسلک والوں کو ان کے ماں باپ نے یاد کروایا تھا، بچے بچے کو وہ حفظ ہے، زبانی یاد ہے۔ دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے ایک عام دیہاتی انسان کو بھی وہ سبق یاد ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھلایا گیا۔ آئیے یاد کرتے ہیں میرے اور آپ کے رب کی 3 شانیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا بھی وہ، چلانے والا بھی وہ۔ اس کی شان یہ ہے کہ بے نیاز ہے، ساری دنیا نیاز مند اور ضرورت مند ہے۔ وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے۔ فرعون کے ذہن میں بات نہ آئی، سوال کر بیٹھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کون ہے، رب العالمین کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ جواب آیا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے رب کی شان یہ ہے کہ کائنات کی جو مخلوق آپ کو نظر بھی نہیں آتی، تمہارا رب اسے بنا کر کے چلا بھی رہا ہے اور اسے زندہ رکھ کے کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ بیس ذرا کم کر دیں جی، ہاں جی، آواز سمجھ آنی چاہیے۔ اور ایکو بھی اگر آپ ختم کر دیں سادی آواز، ٹھیک ہے، اللہ جزا دے۔ احباب گرامی، سارے مسلک پوری دنیا کے ہر خطے میں جس بات پہ متفق ہیں وہ شان رب العالمین۔ رب العالمین کے وہ رب العالمینی کے رنگ کاش کہ آپ اور میں ان کے سنگ زندگی گزار سکیں۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا، قبر میں
جب دنیا میں میری تیاری ہی تیاری ہے تو پھر پوچھنے والے پوچھ لیں کیا پوچھنا ہے، انشاءاللہ۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مزہ دیتی ہیں، یار سلسلے نہ غصہ نہ کرے ہو جی، تقریر دے دوران نہ کرو، زمزم پیاؤ، جو مرضی انہوں نے اللہ بھلا کرے، جڑا میں پیان لگا نا جام چس دین گے، ہاں جی بس ڈسٹرب نہیں کرنا، جنہیں کھلوتا ہے کھلو جائے، جنہیں بہنا ہے بیٹھ جائے، محبت تہاڈی سر جی تہاڈے نال مخاطبہ میں، اللہ سارے انہوں ادھاں دے ڈبے لے آن دی توفیق دے۔ جی آئیے پھر، مسلک کوئی بھی ہو جڑ کے بیٹھے۔ میں آج وہابیوں کے سٹیج پہ وہابیوں کی بات نہیں، اپنے اپنے ہر گھر دی گل کرن لگا جے تے شان رب العالمین اپے ہر گھر چوں مل جاوے تے ہور کی چاہیے۔ پوری دنیا وضو کرتے ہوئے وضو سے پہلے کچھ پڑھتی ہے، نہ میں سجا ہاتھ چکاؤنا جے، نہ میں کھبا چکاؤنا جے، نہ میں بہتا اچھی بلاؤنا جے، بس پولا جے دس دو کہ وضو تو پہلے جو پڑھ دے جے وہ ایک کوئی کام ہے۔ کی پڑھ دے ہو؟ واقعی میں تو سنیا جندراکے چ اختلاف ہی بڑا ہے، مسیطہ ہونے تے ایدے تے اودے تے اے تے او تے سنی تے شیعہ تے وہابی تے دیوبندی تے بریلوی تے چشتی تے قادری تے سول وردی، اے سارے کی پڑھ دیں؟ پھر کہو ایک باری بسم اللہ۔ اے وخان نو تو نہیں جے پڑھن دے، واقعی میں پڑھ دے ہو تو سر جی یہی تے شان رب العالمین ہے کہ جسم تو یا نہ تو زبان تو کہ ذہن صاف کر کے گل کر۔ میں کسی وجہ تو چوپا بزرگ پانی پا لین تے وہ پھر جگ رکھ لین، زد پوری کر لین، اس تو بعد اپنا پھر جڑا نا جی محبت مان کے چلنے چلو۔ لیاؤ پڑھاؤ جی، کیمرے چ دیکھ لو جی، زمزم آیا ماشاءاللہ، میں پینڈیاں کھلو کے نہیں بہ کے۔ بسم اللہ۔ وضو کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کیا معنی ہے بسم اللہ کا؟ یہ تیرے رب کی شان ہے، جسم کو پاک کرنا ہے بسم اللہ، ہاتھ دھونے لگے تو بسم اللہ، منہ میں پانی ڈالا کلی کی تو بسم اللہ، ناک میں پانی چڑھایا جھاڑا تو بسم اللہ، چہرے کو دھویا تو بسم اللہ۔ سر جی کوئی چھوٹی بات نہیں، بازو دونوں تو نے دھوئے تو بسم اللہ، تو نے سر کا مسح کیا تو بسم اللہ، کانوں کے اندر انگلی گھمائی تو بسم اللہ، تو نے پیچھے انگوٹھا گھمایا تو بسم اللہ، پاؤں دایاں یا بایاں دھویا تو بسم اللہ۔ یہ سارے نام لینے کے بعد، کام کرنے کے بعد وضو کر کے کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ سے لے کے ہاتھ دھونے سے لے کے پاؤں دھونے تلک سارے مسلکوں کی ایک ہی سوچ، ایک ہی اپروچ، ایک ہی تعلیم اپنے بچوں کو سکھایا، چیک کرنا سکھایا کس نے؟ مسجد بھی تیری، قاری بھی تیرا، خطیب بھی تیرا، مبلغ بھی تیرا، استاد بھی تیرا، معلم بھی تیرا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہاں پتہ کر اور پوچھ کیا معنی ہے بسم اللہ کا؟ تفسیر خود تیرے گھر والے بیان کریں گے، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ معنی بعد میں کرتے ہیں، سبق سب نے یہی پڑھا ہے۔ پورے جندراکے کی ساری مسجدوں کے سارے مؤذن اپنے اپنے سبق پڑھائے، اپنے
سکھایا کسی قاری نے یا ابو نے یا امی نے یا بھائی نے؟ جی اذان کہن لگیا فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک کلمہ پڑھنے والے جو بالاتفاق جملہ کہتے ہیں وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب العالمین کی پہلی شان یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اٹھا کے دیکھو، بنایا ہوا جس کا ہے اس کا نام ہے اللہ، اسے کہتے ہیں بسم اللہ، نام اللہ کا۔ حجر کو دیکھ بنایا رب نے، شان رب العالمین یہ ہے کہ نام اللہ کا۔ کسی شجر کو دیکھ بنایا رب نے، پتے کو دیکھ، ڈالی کو دیکھ، ریت کے ذرات کو دیکھ، سمندر کے پانیوں کو دیکھ، پانیوں کے قطروں کو دیکھ، ہواؤں فضاؤں کو دیکھ، صحراؤں دریاؤں کو دیکھ، جہاں جہاں بھی تجھے جو جو دکھے گا وہ اللہ کا ہے، نام چلے گا تو اللہ کا۔ دنیا چ ایک شے ایسی وکھا دو جیڑی رب دی تے اللہ دی بنائی ہوئی نہیں، ایک۔ یہ سبق ہے سارے مسلکوں کا، بسم اللہ۔ روٹی کھانے لگو تو کیوں؟ آٹے کا ایک ایک ذرہ، گندم کا ایک ایک دانہ، جس دانے کی وہ جگہ تھی، وہ ڈالی اور بالی تھی، وہ گندم کا ایک ایک تنا۔ کیوں سر جی؟ اے دے تے کسے اور دا نہ آئے تے نہ لو، جے نہیں تے پھر مننا پاؤ کہ شان رب العالمین یہ ہے کہ عالمین میں، جہانوں میں جو جہاں جہاں دکھتا ہے نہیں دکھتا، نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، ہم نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کسی کیمرے کی آنکھ وہاں تک گئی ہے یا نہیں گئی، پانیوں کی تہوں کے اندر رہے، رزق وہاں پہ پہنچائے، فضاؤں میں اڑے، رزق رب دے، بسم اللہ۔ اگر صرف اس عقیدے پہ پوری زندگی سارے مسلک مل کے گفتگو کریں، قبریں آ سکتی ہیں، اس موضوع کی حدیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنا اتفاقی موضوع۔ وضو کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اتفاقی موضوع۔ اذان ہوئی گگیرے میں، آپ کے جندراکے میں، فجر کی اذان میں اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ شروع میں اور 2 مرتبہ، 6 مرتبہ۔ ظہر میں 6 بار، عصر میں 6 بار، مغرب میں 6 بار، عشاء میں 6 بار، 5 اذانوں میں 6 مرتبہ۔ سارے مسلک والوں نے بالاتفاق رب العالمین کی شان کبریائی بیان کی، سب نے اتفاقاً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بریلوی بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، وہابی بھی سنیں، شیعہ بھی سنیں، جو بھی کلمہ گو ہے وہ سن لے کہ ہم سب بلا رہے ہیں، بلانے سے پہلے رب کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ رب سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا۔ جہاں اختلاف کی بات ہو ایک آدھا ہاتھ ضرور کھڑا کر کے بتائیے گا، اگر اتفاق کی بات ہے تو دھوکے میں کیوں ہو آپ اور میں، لڑ کیوں رہے ہیں؟ رب العالمین کی اس شان سے دوری کیوں ہے؟ شان کبریائی پہلے تھا، شان اسم پھر تھی شان شہادت۔ وضو کے بعد اذان کے آغاز میں دن میں 30 مرتبہ کبریائی کے جام پلا رہا ہے مؤذن آپ کو، کبریائی کے جام۔ زمزم پیتا تسی ویکھیا، پاجی لے کے آئے، انہوں کھولیا تو انہوں چنگا لگا، انہوں نے محبت پیش کی تھی۔ دنیا دسے گی کہ نہیں دسے گی؟ تے سر جی دنیا کے چپے چپے پہ ایک ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تیرے میرے بول ہیں، آؤ مل کے اس کو تولیں۔ ریڑی تے جا کے کہو جیڑا تیرے کول سب تو وڈا وٹانا ہے او دے تے کنوں تول دے۔
ریڑی والے کول وڈا وٹا تقریباً 5 کلو دا ہوندا، چکی والے کول جاؤ انہوں کہو جیڑا تیرے کول وڈا وٹا نا پہلے تے ادھ من تک سی، کچھ ویٹ اتے ہون تے ماشاءاللہ او دے کول جیڑا پیا او کہندا استاد جی آرڈر لاؤ جنہ کہندے جے انہاں تولنا، ڈیجیٹل ہے انہیں کہنا ہے۔ سر جی انسان نے ڈیجیٹل آلہ بنا کے کہا جتنا مرضی رکھ، یہ تولے گا یہ بتائے گا، اللہ کہتے ہیں تو جتنا بول سکتا ہے بول لیکن اس کے مطابق تول، لما تقولون ما لا تفعلون، بولتا کیوں ہے جو تولتا نہیں؟ ارے سارے مسلک مل کے رب کی کبریائی کا جام پی کے پھر اللہ سے کسی اور کو بڑا کیوں بنا رہے ہو؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن۔ بلال نے جب یہ جام پیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ کہتا تھا میں بڑا، کہتے تھے اوہوں، ابو جہل کہتا تھا میں بڑا، کہتے تھے نہیں، ابو لہب کا دعویٰ تھا میں چچا میں بڑا، کہا نہیں، بڑے بڑے سردار آئے آگ پہ لٹا کے کہا اب بول کون ہے؟ جواب آیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے پوچھا ہاں سب سے بڑا کون ہے؟ شان رب العالمینی بیان یہ کی، جھول گئے مگر کہا کہ سب سے بڑا تو اللہ۔ آپ اور میں بھی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں رب العالمین کی شان بیان ہوتی ہے، اور نماز کا ابھی بات معاملہ دور ہے، اذان میں رب العالمین کی ایک اور شان، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ ذرا توجہ کرنا، الہ کسے کہتے ہیں؟ ساری مجلس بیٹھی ہے، میں سادہ سا پنجابی کا ترجمہ کر دوں، جیڑا سارے انہوں چکا دوے تے انہوں کوئی نہ چکا سکے انہوں الہ کہنا، ٹھیک ہے؟ بھری مجلس میں کوئی ایک بندہ دعویٰ کرے جی میری آکڑی گچی نو کوئی تھلے نہیں موڑ سکتا، تے ایتھے ہی 10 بندے اٹھ بیٹھنا تیری دھون نہیں کر دینی اسی گوڑیاں چ لے لینی، دعویٰ ہے نا؟ وہ کہے جی میری کوئی کلائی نہیں پکڑ سکتا، لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، ساری کائنات مل کے بھی تیرے رب کو نہیں جھکا سکتی، تیرا رب جب چاہے جھکا دے۔ جدو بندہ سوندا ہے نا، کوئی دنیا میں ایک آدمی ہے جو دعویٰ کرے میں سوتا نہیں ہوں، یہ صرف تیرے رب کا دعویٰ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کو سلا دے مگر سوئے نہ، سب کو جھکا دے مگر جھکے نہ، سب کو لٹا دے مگر لیٹے نہ، ساری دنیا بھوک زدہ ہو جائے مگر اسے بھوک نہ لگے، سب کو کھلائے مگر کھائے نہ، کائنات کو پلائے مگر پیے نہ۔ اللہ اکبر، یہ شان رب العالمینی کے بعد تیرے رب کی الوہیت ہے، تجھے جھکنا پڑے گا، تجھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں شعر پڑھا تھا، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ پری مجلس جنہوں ٹیڑھ نہیں لگا کوئی ایک بندہ ہاتھ چکو، اوے جندرہ کیا لے ہو، چودھریو، راٹھو سیٹھو خانو، نوابو، نکتی تے بے نکتی قوموں سارے آگئے۔ ایک بندہ جنہوں ٹیڑھ نہیں لگا، اوے سونے ہو جنہوں ٹیڑھ لگا ہے انہوں لوڑاں پینیاں نے، انہوں چکنا پینا ہے۔ ماں نانا دوے 4 دن روٹی تے بچہ 4 دن تے بڑی دور دی گل ہے، ماں تو بعد روٹی دین دی ہے پین، او دی بھی مننی پہندی ہے کہ پکا کے انہیں دینی ہے، یہاں روٹی پکا کے دین دی ہے 30، یہاں پکا کے دین دی ہے 9، ایک دا میں وچوں نہ نہیں لیا۔ ہاں جی، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، روز روز کوئی اور پکا کے نہیں ہوں دیندہ، آنا تے تھے ہی ہو۔ اللہ کہتے ہیں دوڑ جتنا دوڑنا ہے، بھاگ جتنا بھاگنا ہے،
پیٹ لگا ہے بھوکا ہوگا تو بھی تجھے جھکنا پڑے گا. تو جے رجیا ہویا تو تھوڑی دیر بعد استاد جی کر دے ہو ہاں اے جے وکٹری. بچوں جیت تیری نہیں، جھکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. کسے مانے گا؟ جس نے پیٹ لگایا ہے اللہ الصمد اس بے نیاز کو. یہ ہے تیرے رب کی شان. جس نے مانا وہ جناب نوح بنے، جس نے نہ مانا وہ نوح کا بیٹا بنا. جس نے اس شان کو مانا وہ جناب ابراہیم بنے، جنہوں نے نہیں مانا وہ نمرود بنے. جنہوں نے تسلیم کیا وہ جناب موسیٰ بنے، جس نے انکار کیا وہ فرعون بنا، قارون بنا، حامان بنا. جنہوں نے مانا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت بنے. جنہوں نے نہیں مانا کوئی ابو جہل بنا، کوئی عتبہ بنا، کوئی شیبہ بنا. اور لوگوں یہی آج کی دنیا ہے. جڑے من گئے ہو 2 ارب بنے، جڑے نہیں منے ہو 6 ارب ہو گئے. 8 ارب ٹوٹل آبادی ہو گئی. ٹھیک ہے سمجھ آئی؟ تے انہوں نے بھی ٹائٹینک بنا کے آکھیا جو اللہ 50 ٹن دا سی بنایا ہے تے انہوں ڈوب نہیں سکدا. اور میرے رب نے پہلی مرتبہ ہی سمندر کے اس کنارے سے دوسرے کنارے نہیں لگنے دیا. ڈبو ڈبو کے ڈبویا، مار مار کے مارا، پھر زندہ ہوئے، اٹھے لوگ، فلمیں بنی. 11 بڑے ایوارڈ دلا کے تیرے رب نے منایا کہ تمہیں جھکنا پڑے گا. تمہارے رب کو جھکنا نہیں پڑتا. اذا زلزلت الارض زلزالها. تمہارا رب چاہے تو سب کو ہلا دے، ساری دنیا مل کے بھی زمین پہ ایڑیاں مارے تو زمین نہ ہلے. امن جعل الارض قرارا. میں روک دوں تو کوئی ہلا نہ سکے، میں ہلا دوں تو کوئی روک نہ سکے. یہ ہے میری شان، یہ ہے میری کبریائی اور یہ ہے میری الوہیت. اختلافی سبق کو تو مجھے تھوڑا سا انڈیکیٹ کرنا، اشارہ کرنا نہیں. اے گل ساڑی ازان چ کوئی نہیں. آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. تیرے رب کی شان یہ ہے جیسے بائی نیم اکیلا اللہ. اللہ نے اپنے نام میں شراکت کا کوئی نقطہ بھی نہیں آنے دیا. کوئی جندراکے والا اٹھ کے کہے میرے وچ 2 نقطے، پاک پتن شریف چ 15 نقطے. اللہ دے نام چ نقطہ ہے، نقطے دے اندر کوئی نقطہ ہے. دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو. کہا نہیں، میں نے اپنے نام میں الوہیت میں بھی کوئی نقطہ نہیں رکھا. کوئی نقطہ کی بات نکال کے کوئی اپنا ٹوچ نہ لگائے. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے صاحب شریعت جسے اپنا نمائندہ رسول بنایا ہے اس کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں آنے دیا تاکہ کوئی کل اٹھ کے اس نقطے میں سے نقطے نہ نکالے. بائی نیم ایک اللہ کی توحید میری شان یہ ہے، اور اس توحید کو بیان کرنے والے بائی نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دیں وہ ہے میری شان. اس شان میں کہا گیا حی علی الصلاۃ. سارے یہی کہیں دے جے حی علی الصلاۃ میں شان رب العالمینی کیا ہے کہ دوڑ جتنا دوڑنا ہے 24 گھنٹے ٹائم میں نے بنایا ہے، ان سے باہر تو نہیں نکل سکتا. زمان میرا، مکان بھی میرا. زمین میں نے بنائی ہے، نکل کے دیکھ. زمان میں نے بنایا ہے، 24 گھنٹوں سے کوئی 1 سیکنڈ اوپر بنا کے دیکھ. وقت بھی میرا، میں تجھے وقت دے کے وقت مانگ رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میری شان یہ ہے میں 24 گھنٹے تجھ سے جاب ڈیوٹی نہیں مانگ رہا،
میں تجھ سے 8 گھنٹے کی شفٹ نہیں مانگ رہا، اپنے کام کاج کر کے 24 گھنٹوں میں کوئی 10-15 منٹ جب مل جائیں تو مجھ سے بھی آ کے کچھ مل لیا کر، تیری اگلی دنیا کے فائدے ہی فائدے کر دوں گا۔ میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری، نہ عبادت کی نہ مناجات کی، لیکن اچھا لگتا ہے میرا بندہ بن کے رہے، میرے در پہ رہے، میرا ہو کے رہے، میرا بتا کے رہے، رشتہ جوڑ کے رہے، قیام کی حالت بتا کہ میں اللہ کا، رکوع میں جھک اور بتا کہ میں اللہ کا، سجدے میں گر گڑ گڑا اور کہے میں اللہ کا، تشہد میں بیٹھ پھر کہے میں اللہ کا، میں دنیا کا بتا دوں کہ یہ میرا ہے، اٹھے تو میرا، بیٹھے تو میرا، لیٹے تو میرا، اور جاگے تو میرا، سوئے تو میرا، چلے تو میرا۔ یہ رشتہ نہیں ہم اللہ سے جوڑ سکتے، یہی شان رب العالمینی ہے، سارے مسلک اسی پہ جڑے ہیں، اور یہی نماز کا پیغام ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے۔ اب آئیے نماز جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار پڑھی ہو، میں نہیں کہتا کہ نہیں، جن نے کدی زندگی چ کوئی ایک پڑھی ہوئے، میں او دا ہاتھ ویکھنا چاہنا، تے جے سارے نے پڑھی ہے تے محبت نال چکو قبول، تے اللہ نے کرنی ہے یار۔ پڑھی جے کدی زندگی چ ایک، میں چھڑی دی نہیں کہن لیا، جن نے زندگی چ کدی ایک پڑھی ہوئے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اللہ قبول کر۔ یہ ہاتھ، یہ من، یہ دل اٹھانے والے اللہ لے کے بیٹھے ہیں۔ نماز جو ایک پڑھی تھی، میں نہیں کسے وہابی نو ویکھیا دوجیاں دی مسجد چ جا کے انہاں والی نماز پڑھے، تو میں نہیں کسے دوجے نو ویکھیا او ساڈی مسجد چ کے، ہر کوئی اپنی اپنی پڑھدا ہے، تے اکثر سبق بھی اپنے بچیاں نو ہر کوئی آپ پڑھاوندا ہے۔ سنیاں دی مسجد چ اپنا مولوی، اپنا قاری، اپنا خطبہ، اپنی مسجد، اپنا سپیکر، اپنے مائک، اپنے بچے، ایویں دیوبندیوں کی طرف ایسے، وہابیوں کی طرف ایسے، شیعہ کی طرف ایسے، سب اپنے اپنے سکھا رہے ہیں۔ جب سب سکھا رہے ہیں، کیسا اتفاق ہے، سب نے ہی شان رب العالمین ہی سکھائی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے تیرے رب کی توحید کا رنگ، کبریائی کا جام، رب سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک کام کر، اگر اتفاقی عقیدہ ہے سب کا ایک ہے، تو پھر مل کے آج کے بعد کسی کو رب سے بڑا نہ کرنا، کیونکہ تیرے رب کے بڑے ہونے کی دلیل ہے باقی سب چھوٹے ہیں، رب کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرنا، اگر کھڑا کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ اگلا سبق شان رب العالمین میں ہر بچے کو آپ نے سکھایا، مرد کو، عورت کو، سارے مسلک والوں نے سبحانک اللہم۔ اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تھکتا نہیں، انسان اک جاتا ہے۔ اک دا لفظ استعمال ہوندا ہے، میں اک گیا، میں تھک گیا، نہ وہ اکدا ہے نہ وہ تھکدا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، تیرے رب کی شان پاک ہے، وہ چھوٹا نہیں، چھوٹا ہونے سے پاک، وہ جھکتا نہیں، وہ جھکنے سے پاک، وہ سوتا نہیں، وہ سونے سے پاک، اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک، اس میں کوئی کجی نہیں، وہ اس سے پاک۔ تیرے رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ کمیوں سے پاک۔ یہ سارے سبق کنوں پڑھائے جی؟ اپنے پتر، اپنے تھی، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے بچوں کو۔ اتفاقی توحید کا سبق، شان رب العالمین کا سبق۔ جب یہ سبق تیرے گھر بھی میرے گھر بھی، تو پھر لڑائی کیسی ہے؟ آج کے بعد اللہ کو ہر چیز سے پاک، رب کا شریک کوئی نہیں، شریکوں سے پاک۔ سچی دسیا جی، ایک بندے دی ایک شادی ہوئے، بڑھی تڑلے نال کہہ سکتی ہے نا، بندہ بھی ایک تے سینے تے ہاتھ مار کے کہہ سکتا جناب اوے اسی ہر جائی نہیں آگے، تھان تھان تے ڈگن والے نہیں، کلے ہی کلے۔ مان کردہ نا، وہ بیگم ہی چوڑی ہو کے مان کر دی ہے، آپاں اینو رکھیا ہی ایداں دا دوجی کرن جوگا ہی نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں او سونا سبحانک، ابو ہے تو پڑھا، ماں ہے تو سبق دے کے آ، چچا ہے تو بھتیجوں کو پڑھا، تایا ہے تو بھی پڑھا، ددیال ننیال سب نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ سبحانک اللہم۔ بچہ سوچتا ہے ابو کیا پڑھوں، کہا پڑھ ابو، مانا کیا ہے، کہا مانا پھر دیکھ لیں گے، لیکن عقیدہ بنا کہ تیرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ پاک ہے، شریکہ کوئی نہیں،
اور یار ایک بڈھی نو شریکہ پسند نہیں ہوندا، ایک مسیت چ کدی نہ دو خزانچی رکھ کے ویکھو تواڈے کنے نے، دو صدر بناؤ، دو خطیب رکھو، کاری لوکی پھر بھی دو چار رکھ لیندے، کئی مسیتاں جو ویکھیا خطیب نہیں دوجا اگلے آن دیندے۔ سونیا ایک سکول چ دوجا ہیڈ ماسٹر نہیں کوئی پین دیندا، ایک کالج میں کوئی دوسرا پرنسپل نہیں آنے دیتا، ایک صوبے چ کوئی دوجا وزیر اعلیٰ نہیں آن دینا، ایک ملک چ دوجا وزیر اعظم نہیں تے دوجا ہاں سر جی چس نہیں آگئی پھر۔ تیرا رب کہے کائنات بنانے والا میں، مالک میں، خالق میں، میرے ساتھ اوروں کو شریک کرے گا، سبحانک اللہم، میری شان یہ ہے، تیرے گھر کا سبق، تیری مسجد مدرسے کا سبق، تیرے استاذ، تیرے معلم کا سبق، تیرے دائی، تیرے جو ہے وہ امام اور تیرے خطیب کا سبق، تیرے ادیب کا سبق، تقریر و تحریر کا سبق، سبحانک اللہم، کسی اور دا نا ویچ نہیں پاؤنا۔ اگے ٹوریے وَبِحَمْدِكَ، اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ رب کی تعریف کی جائے گی، شکر کیا جائے گا، رب کے ساتھ کفر بھی نہیں، رب کی نافرمانی بھی نہیں، اللہ کے شکوے بھی نہیں۔ اللہ نال کئیاں بندیاں نو بڑے شکوے نے، میں اللہ نال جا کے شکوے کرنے، میں کہ کی شکوہ کریں گا؟ اللہ ہر لنڈے بچے نو بہت کچھ دیتا ہی تے میرے لئی تیرے کل آئی نہیں، ہاں جی تینوں کی نہیں لبیا؟ اکھے دیکھ لیے میں نے ایک محبوب مانگا تھا پروردگار سے، وہ ہی نہیں دے سکیا، دیکھ لیے میں نے حوصلے پروردگار کے۔ ایک محبوب منگیا سی ہو نہیں، شکوے کیا ہیں؟ یہ بھی صبح صبح قوالی لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ ہیر دا دل کیتا رانجے نال نہیں ہوں ملن دیتا، سسی کا من کرا تو نے پنل سے جدا کر دیا، سونی کا من کرا تو نے مہیوال کو نہیں ملنے دیا، چنا دیاں چھلاں چ روڑ چھڑی آئی، انہوں تھلاں چ ساڑ چھڑی آئی، فلانے دا دل کیتا مجنوں تے لیلا، اللہ تو انہوں بھی نہیں ملن دیتا، جدو تیرا اپنا دل کیتا ہے تے اپنے محبوب نو راتوں رات عرش تے سد لے آئی، تم ایک گورک دندہ ہو۔ جبکہ نماز میں تیرا میرا سبق شان رب العالمینی، وَبِحَمْدِكَ، اللہ میں سید ہوں، سید بنایا تو نے، تعریف تیری، اللہ یہ میرا بھائی بڑا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا تو نے بنایا، تعریف تیری، ابو ہے شفیق بڑے ہیں، شفقت تو نے دی، تعریف تیری، ماں ہے ماں میں ممتا ہے، ممتا تو نے دی، تیری شان ہے، تعریف تیری، اللہ یہ ولی ہیں، ولایت تو نے دی، تیری شان رب العالمینی، تعریف تیری، اللہ یہ میرا امام ہے، امامت سے تو نے نوازا، تعریف تیری، اللہ یہ صحابی ہے، صحبت کا شرف تو نے دیا، تعریف تیری، اللہ یہ نبی ہے، نبوت کا تاج تو نے پہنایا، تعریف تیری۔ ہر بات میں تیرا میرا سبق ایک کہ رب العالمین کی شان کا اگلا رنگ یہ ہے تعریف ہی تعریف ہے، تنقیص کوئی نہیں۔ مگر آج ہمیں شکوہ ہے اللہ میرے مقدر چنگے نہیں بنائے، ٹھیک ہے؟ نبی نہ بیچارہ اللہ کو کہتا ہے اللہ دو اکھیاں دا سوال ہے سارے انہوں دیتے ہی میں ہی دے چھٹے ہیں، تیرے کوئی خزانے چ کمی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنی حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہوں، دو آنکھیں لی ہیں تو بدلے میں جنت دوں گا، تو اس پہ راضی نہیں؟ شکوہ ہے اللہ میری اولاد نہیں، اللہ کہتے ہیں میں حکمتوں کو جانتا ہوں، تجھے اولاد دیتا پتہ نہیں تیرے کیا کیا برے حالات ہوتے، اگر میں نے نہیں دی تو حکمت میری ہے، اللہ مجھے مال نہیں دیا، مجھے پتا تھا دولت ملتی تو پتہ نہیں تیرا کیا بنتا، میں نے تجھے اگر غربت میں رکھا ہے تو حکمت میری ہے، میری حکمت پہ اعتراض نہ کر، میرے اوپر تنقیص کے فتوے نہ لگا، میری تعریف کر، کیا اتنا تھوڑا ہے؟ لاکھوں مخلوقات میں چاہتا تو تجھے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ رب العالمین کی ایک شان سارے مسلکوں کی، وَتَبَارَ قَسْمُکَ،
ایتھے ذرا جگر تھام کے بیٹھے آجے تے چنگی طرح بیا آجے اللہ اللہ کرتے ہو. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ویسے میں اکثر مسیطہ جو ویکھے اللہ دے کنے سارے نام ہی لکھے ہوندے، لکھے ہوتے ہیں. تو مسجد کے اندر تیرا میرا عقیدہ، رب کی شان، رب کا مقام، رب کا مرتبہ، رب کے بارے بول، اللہ کے بارے باتیں، اللہ کے بارے تحریریں، ہماری تقریریں، بیانات اور خطابات تو یہی ہے. اللہ کے یہ نام ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، بول رہا ہے آ اس کو تول، رب العالمین کی شان تولیے، عمل میں لے کے آئیے. آج کے بعد گرو تو نام کس کا، اٹھو تو نام، چلو تو نام. یہی اندر کہہ رہا نا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اللہ میں سونے لگوں تو اللہم بسمک اموت واحیا نام تیرا، اٹھوں تو الحمدللہ الذی احیانا نام تیرا. واش روم جانے لگوں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نام تیرا. باہر نکلوں غفرانک نام تیرا. وضو کروں بسم اللہ نام تیرا. اللہ گھر سے نکلوں بسم اللہ توکلت علی اللہ نام تیرا. مسجد میں داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک نام تیرا. میں قیام کرنے لگوں اللہ اکبر نام تیرا. ثنا پڑھنے لگوں سبحانک اللہ نام تیرا. فاتحہ پڑھنے لگوں الحمدللہ نام تیرا. سورت ملانے لگوں قل ھو اللہ نام تیرا. اللہ رکوع کرنے لگوں سبحان ربی العظیم نام تیرا. سجدے میں جاؤں سبحان ربی الاعلی نام تیرا. تشہد پڑھنے لگوں التحیات للہ نام تیرا. اللہ درود پڑھنے لگوں اللہم صلی علی نام تیرا. اللہ سلام پھیروں السلام علیکم ورحمت اللہ نام تیرا. سارا دن گزاروں سلام لوں تو نام تیرا. کھانا کھانے لگوں بسم اللہ نام تیرا. جنازہ پڑھنے لگوں نام تیرا. کسی کو رخصت کرنے لگوں استودع اللہ دینک نام تیرا. کسی کو ویلکم کرنے لگوں بسم اللہ نام تیرا. اللہ جاگنے سے لے کے سونے تلک، سونے سے لے کے جاگنے تلک نام تیرا. یہ ہے عقیدہ میرا اور یہ ہے تیری شان اور یہ ہے رب العالمینی. حضرات ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک ہیں، رائے ایک، لفظ ایک، بول ایک، جملے ایک، پھر کیا بات ہے کہ رب العالمین کی جگہ نام اوروں کے، کبھی جھولے لال، کبھی یا سخی عباس، کبھی غازی عباس، کبھی کوئی ہستی، کبھی کوئی ہستی. ہستیاں بڑی بڑی ہیں مگر ہر ہستی کو عزت ملی رب کا نام لے کے. وَتَعَالَى جَدُّكَ. ایتھے جندراکے چے سب تو وڈا ہوٹل کیڑا ہے؟ پتہ نہیں. سب تو وڈی مسجد کیڑی ہے؟ اے نیویں ہے یا اچھی ہے یا اس تو کوئی اور بھی اچھی ہے؟ سب تو اچھا مینار کدھر ہے؟ پتہ لگ جائے گا، چیک کرو. اللہ کہتے ہیں اقرار کر، سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، بول میری شان کو مان، رب العالمین کو تسلیم کر. اللہ جی کیا کروں؟ کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ. پڑھا، یاد کیا، رٹا لگایا، ایک ایک کو پتا کیا مانا تھا. اللہ سب سے اونچی ذات تیری، سب سے اونچی گدی تیرے ماننے والوں کی، سجادہ نشینوں کی. کون ہے وہ جو رب کے گھر میں آ کے جائے نماز پہ بیٹھے؟ وہ سجادہ نشین ہے جو رب سب سے بڑا ہے، جو اس کے در پہ آئے، اس کے گھر میں آئے، اس ذات سے جڑ جائے. اللہ اکبر. تو پھر اس سے بڑی گدی کوئی ہو؟ یہی تو سبق ہے گھر کا. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وہی الوہیت کا سبق. اللہ مجھے کوئی جھکائے میں نہیں جھکنے والا. الہ تو ہے، معبود تو ہے. سبق کیا ملا؟ ایک سبق کہ رب العالمین کی شان، شان الوہیت. آئیے تعوذ پڑھا سارے لوگ. اچھا جی ماشاءاللہ، اہلاً مرحبا شیخ تشریف. بسم اللہ جی، سرانہ دو جی. جندرا کیا لے ہو ذرا دسے ہو جے تعوذ کدھا پڑھ دے جے؟ تعوذ
سکولاں دے وچ نا اتفاق ہویا ہے، کئی دفعہ کتاب تے لکھیا ہوندا تے استاد کلاس پڑھا رہا ہوندا ہے، اوے تانوں تعوذ کرنا بھی نہیں آوندا؟ یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ۔ کیا ہے؟ تعوذ۔ دنیا میں پناہ کس کی؟ صرف اللہ کی۔ پناہ دے کون سکتا ہے؟ تیرے رب کی شان صرف اللہ، تو نے میں نے سب نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی پڑھتے ہو؟ اچھا بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ کیسے پڑھتے ہو؟ جیسے پہلے پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، دنیا میں ماننے نہ ماننے والوں سب کو دے گا، کل قیامت کے دن رحیم ہونے کے ناطے عدل کرے گا، جنت صرف اس کو دے گا جو ماننے والا۔ حضرات فاتحہ میں اللہ کی شان الحمدللہ رب العالمین، پورے جہانوں کا پالن ہار اللہ، تیرے رب کی شان یہ ہے۔ الرحمن اللہ، تیرے رب کی شان یہ ہے۔ الرحیم اللہ، تیرے رب کی شان یہ ہے۔ مالک یوم الدین اللہ، سارے مسلکوں کا اتفاقی سبق، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت ہوگی، لیمان الملک اليوم کا سوال ہوگا، ساری دنیا خاموش ہوگی، للہ الواحد القہار، تیرا رب خود کہے گا سارے مسلکوں نے بالاتفاق پڑھایا، تو لڑائی کیسی پھر؟ کہے کہ قیامت کا دن بھی تیرا، حکومت بھی تیری، سیادت بھی تیری، قیادت بھی تیری، شہنشاہی بھی تیری، رب العالمین۔ مگر اندر اندر بات کہاں سے آ گئی؟ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کہاں سے آیا؟ پیر عبدالقادر جیلانی سب کروا لیں گے، چھڑوا لیں گے، میری فلاں گدی یہ کر لے گی وہ کر لے گی، رب نفسی آدم تا عیسیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب امتی، اللہ عرش کے پائے کے ساتھ لمبا سجدہ۔ آؤ ساری دنیا دیکھے، جو کہتی تھی کہ آل نال ہے، یہ ہستی مختار کل ہے، جو چاہے وہ کر ڈالے، رب کے پکڑے چھڑائے محمد کا مسئلہ ہے۔ محبوب سجدے میں کیوں ہو؟ مالک یوم الدین، اللہ آج کے دن کا مالک تو ہے، محمد نہیں ہے۔ بتانے کے لیے سارے مسلک، جو سجدے میں ہے وہ اور ہے، جو سجدہ کروا رہا ہے وہ اور ہے، ساجد اور مسجود اور، عابد اور معبود اور، رب اور مربوب اور، اللہ اور محمد اور، دونوں کو ایک کہنے والوں رب العالمین کی شان یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے رب کے ساتھ معبود کوئی اور نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں، عبدہ عبد ہیں، غلام ہیں، مالک نہیں، رسولہ، لیکن شان رتبہ یہ ہے کہ بندوں میں سے اللہ نے ان کو چن کے امام الانبیاء بنایا ہے، امام النبیین بنایا ہے، امام الرسل بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ یہ تمہارے رب کی شان ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی اچھے برے چھوٹے بڑے مل کے فیصلہ لے لیں، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر لیں، صدیق اکبر سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری مومن کے دل سے ختم نبوت کی عقیدت اور عقیدہ نہیں نکالا جا سکتا۔ انشاءاللہ یہ چلے گا۔ تیرے رب العالمین کی شان ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولوی صاحب سے پوچھئے گا، مولوی جی اے نعبدو تے نستعین کوئی جمع دا سیگا ہے یا کر دے وچ ایک کدے بندے لئیے یا سارے لئیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، جب بندے تیرے ہیں تو مدد کسی اور سے کیوں مانگے؟ بندہ اپنی بڈی نو کہندا جا پیو کو لونا کوئی پیسے لے کے کہندی بڈی تیری ہاں، قبول ہے تیرے نہ پیسے پیو تو لیا ہاں جا پراما تو لیا کہندی تو مر گئے۔ اوے تمہارا رب زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
تیری نماز کسی کام کی نہیں، اگر عبادت کرے اللہ کی مدد مانگے اور سے، اس جگہ عبادت میں استعانت ڈالی گئی۔ جو اللہ سے مدد نہیں نہ مانگتا، جب تک غیروں کی طرف، آئی ایم کی طرف، امریکہ کی طرف، بہادروں کی طرف، دنیا کی سپر پاوروں کی طرف، ڈالر یورو ریال کی طرف، غیروں کی طرف دیکھے گا نا، یاد رکھ تیری توحید، تیری زندگی، تیری بندگی بیکار ہے، سب گفتار ہے، کردار نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کبھی سبق پڑھ کے شان رب العالمینی میں بندگی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تیرے رب کی شان یہ ہے، وہ اکیلا ہے، جنتیں بنا کے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تجھے صراط مستقیم پہ چڑھ کے وایا موٹر وے آنا ہے، راستے میں چور ڈاکوؤں کا ڈر ہے۔ ہاں جی، برا محسوس نہ کرے ہو تو ایک گل کما، تھوڑے جندراکے دے بارے کوئی چنگیاں خبراں نہیں، گگیرے دے بارے بھی کوئی چنگیاں گلاں، نور شاہ لے روڈ تے لوکی رات نو جان تو ڈر دے نا، اب پل کراس لگیاں قبر ہوندے نے۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ جڑا سدھا کبیر والے ایتھوں ایویں چلا، اینا کہ پینڈا ہے تے کنیاں فکرہ، جیڑی وستی تے جڑے گھر چو آئے جے سدھا ادھر نو جاؤ گے، اللہ کہندے نے تانوں جنت چوں بھیجیا، تواڈے ابو نو تسی جنت چی ہونا ہے، سجے کھبے نہ جایا جے، رستے چ ڈاکو بڑے نے۔ ڈاکو کیا کرے گا؟ ادھر آ جا، ایسے آ جا، وہ راستہ چل دے، ادھر سے گزر جا۔ اچھا میں نا ہر علاقے سے جان لگیا، پہلے ٹیسٹر لاؤنا علاقے دے لوگ کیسے نے، میں جا کے نا بریک مارنی ہے، اوے کاکے ارے آئیں، پاجی بزرگوں گل سنے جی، ایتھے جڑے وہابی نے نا انہاں دی مسجد کتھے وے، 90% لوکی یہ جملہ سن کے گھبرا جاندے، کہندے پاجی ادھر نو چلے جاؤ۔ میں تواڈے نا ہون ایتھے ایک چوک ہے، مدینہ چوک، مدینے دے نام تے بنیا، اوتھے کھلو کے میں پوچھے، حالانکہ پتہ سی میں کہ استاد جی وابیاں دی وڈی مسجد اڈے والی مبارک مسجد، اڈے والی چوک والی مبارک مسجد میں جانا ہے، اوتھے اج پروگرام ہے، کہندا استاد جی اینو سیدھے چلے جاؤ۔ اسی جندراکے نو بیک کر لی، منہ ادھر کر لے، وہ بڑا مطمئن ہویا، میں انہوں پاٹ دیتا رہا ہوں، اے ان جلسے تے نہیں جاندے۔ سر جی بڑے لوگ ہیں جو توحید کے نام پہ، وحدانیت کے نام پہ، کبریائی کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، ریاضت کے نام پہ، کبھی بیعت کے نام پہ، کبھی کسی دعوت، کبھی کسی نام پہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، قرآن و سنت کے نام پہ، آپ کو ہر رستہ بتا کے، نام ادارہ صراط مستقیم رکھ کے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دیں گے، لیکن اگر خالص لینا ہے، الا للہ الدین الخالص، تیرے رب کی شان یہ ہے، خالص بنایا ہے، خالص دیتا ہے۔ ایک کبو تے ایک ماں دا بنایا ہے تے خالص بنایا ہے، حلال دا بنایا ہے تے حسب نسب نال بنایا ہے کہ نہیں؟ اور شکر کرو اللہ نے پیو ایک رکھے تے جین من ماں بھی ایک رکھی ہے، کسے دو ٹی ڈج بندہ نہیں جے پالدا، جنہیں ماں ایک تے پیو ایک دیتا نا، انہیں مالک تے خالق تے رازق بھی ایک کی دی شان ہے، لہٰذا مدد اسی سے مانگ، صراط مستقیم کے رستے پہ چل۔ اب سارے کہیں گے صراط مستقیم یہ ہے، یہ ہے، یہ ادھر آؤ، جواب آیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پوری دنیا چ ترجمے دیاں کلاساں چل دیاں نے، سب تو زیادہ غلط معنی اس جگہ تے ہوندا جے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ یہ غیر پہ زیر کیوں ہے؟ مولوی سے پوچھئے گا، کسی عالم سے پوچھئے گا گرامر میں کیا ہے، صرف نحو کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے۔ اکثر ترجموں نے لکھا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، پہلے کیا کہا؟ میں راستہ دکھا جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ، یہ غیر بدل اور مبدل منہ کا معاملہ ہے، اور اللہ دینا سے ہے۔ پیچھے کیا آیا تھا؟
صراط الذین، صراط یہاں کیا ہے؟ مضاف ہے، الذین مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اللہ دینا یہاں دیکھنے میں اس کے اوپر زبر ہے، سادی پنجابی میں کہوں، لیکن یہ زبر کی جگہ پہ نہیں ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر کی جگہ پہ ہے یہاں، لیکن جب اس سے آگے چل کے مبدل منہ بن رہا ہے تو وہ بھی زیر کے ساتھ آیا ہے، غیر اگر رستے کی بات ہوتی صراط الذین تو جیسے صراط پہ زبر تھی غیر پہ بھی زبر ہوتی، غیر پہ زبر نہیں کوئی پڑھ رہا، غیر پڑھ رہا ہے، غیر ال نہیں پڑھ رہا، تو پتہ کیا چلا؟ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں اللہ دینا سے، اللہ دینا جن پہ انعام ہوا ہے وہ والا راستہ، ایسے لوگ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، وہ ایسے لوگ نہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ غضب کن پہ ہوا؟ گمراہ کون ہوئے؟ علم کے نام پہ، کتابوں کے نام پہ گمراہ ہوئے، اور گمراہ کیا عیسائیوں نے، رب کی نافرمانیاں کر کے، وعدہ وفائیاں نہ کر کے گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ جن پہ غضب ہوئے وہ یہود۔ اب اللہ سے کیا مانگا؟ رب العالمین کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ رستہ رب کا، صراط مستقیم رب کا، اور انعام یافتگان میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین، شہداء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ان کی کتاب و سنت، اس کے اوپر چلنے والے۔ رب نے تقلید کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں یہاں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، صراط الذین انعمت علیہم۔ جتنے بھی انعام یافتہ لوگ تھے، دین مکمل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے، امام مالک پیدا نہیں ہوئے، امام شافعی پیدا نہیں ہوئے، احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوئے، جب دین مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے جب یہ اعلان ہوا ہے تو اس وقت کون تھے غصے میں، کون تھے شدت میں؟ جو آباء و اجداد کے پیچھے لگ کے، ابو جہل اینڈ پارٹی کے پیچھے لگ کے، اپنے وڈیروں کے اوپر لگے رہے، مصطفیٰ کی بات نہیں مانی۔ تیرے میرے ابو نے سبق پڑھایا، انعام یافتگان کے پیچھے لگنا ہے۔ آباء و اجداد 100 بار بھی کہیں یا اباتی کہنا عزت کرنی ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، لیکن رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ رب کی شان یہ ہے کہ بات اسی کی مانی جائے گی۔ یہی سبق کوئی صورت ملاؤ اس میں، قل هو اللہ ملاؤ اس میں، سبحان ربی العظیم میں، رب کی شان اور توحید سجدے میں، اللہ تو پاک تیرا شریک کوئی نہیں، 2 سجدوں میں رب اغفر لی رب اغفر لی، درمیان میں پڑھو۔ اللہ کی شان یہ ہے گناہ ہو جائیں تو معاف تو کرتا ہے۔ سر جی کوئی نہیں جے معاف کر سکتا جداں دا رب معاف کردا ہے۔ 99 قتل کر کے 100واں صوفی ٹور کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اللہ سے ہمیشہ دعا کی ہے، تو آڈا پتہ نہیں کرو نہ کرو، اللہ کسی عالم دے متھے لاویں، عالم نال گل کریے چس ہو جائے، اللہ کسی صوفی دے متھے نہ لاویں، لگ گیا بیچارہ۔ لیکن رب اغفر لی 100 قتل کر کے بھی آجا معاف کر دوں گا۔ ساری زندگی شرک کرتا رہا ہے، غیر اللہ کو پکارتا رہا ہے، مدد مانگتا رہا ہے، لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق کے جو جھولیوں میں بیٹھا رہا ہے۔ زندگی میں موت سے پہلے ایک دفعہ کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ الاسلام یجب ما قبلہ، تیرے پچھلے گناہ معاف کر کے، گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ قتل کر کے آیا ہے آجا، حقوق اللہ دبا کے آیا ہے پھر بھی آجا، حقوق العباد بھی مارے ہیں تو آجا توبہ کر، یہ دنیا میں لٹا سکتا ہے تو لٹا دے، نہ لٹا پایا قیامت کے دن راضی کر کے جنہوں نے مانگنا ہے، جن کا تو نے حق دینا ہے، میں تجھے جنتیں دے سکتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تیرے رب کی شان یہ ہے مرنے سے پہلے شرک کی بھی توبہ کر تو قبول کر لوں، لیکن اگر موت آئی اور تو شرک کرتے مر گیا پھر شرک معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں، رب العالمین کی شان یہ ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔
اور آخری 4 باتیں اور یا سلام، ان 4 میں پہلی چیز یہ ہے، تشہد میں اللہ کی شان یہ ہے التحیات للہ، اور بندے اب تک جو کچھ تھا میرا، تو نے مانگا میں نے دیا، اب بول کے دھرنا دے رہا ہے، تشہد میں ہے۔ تیرے بول کس کے لیے؟ اللہ بول تیرے لیے، جملے تیرے لیے، کلام تیرے لیے، گفتگو تیرے لیے۔ مولوی صاحب مسیتے بہ کے تحیات للہ پڑھ کے عشاء دی نماز پڑھ کے بعد جدو کسے چھیڑ دا نا پھر اللہ لی نہیں ہوندے ہو کسے اور دے ہوندے۔ والصلوات میرا فعل تیرے لیے، نماز تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، جہاد تیرے لیے۔ الیکشن میں نہیں کہندا جی کرسی لی غصہ کر جاؤ، وہ نہیں، آپاں کرسی لی تھوڑا لڑی ہے۔ اگر شرط لگ جاوے وزیر اعظم ہاؤس دے وچ کرسی نہیں اتھے ٹاٹ وچھاونے نے تے پھر بھی چلے جان جی۔ سر جی اسلام میں کوئی الیکشن نہیں ہے، تیرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ خود چنتا ہے، مصطفیٰ چنا ہوا۔ تیرے رب کے ہاں یہ ووٹنگ شوٹنگ کا چکر نہیں ہے، مگر نہ مکے چ کہندے جی ووٹ پوا لو۔ اس ویلے ووٹنگ کرواؤں دے تے ابو جہل نو تے بہتے جانے سے، کی خیال ہے؟ بلال نو کنے ووٹ دینا سے؟ اللہ نے چن لیا، محبوب معظم تیرا یہی ہے، سارے مکے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، نیچے کھڑے ہوں گے، چن لیا ہے بیت اللہ کے اوپر اسی کو چڑھاؤ جسے حبشی کہتے ہیں، جسے بلال کہتے ہیں۔ تیرے اللہ کے ہاں سلیکشن ہے۔ آئے 2 بندے مصطفیٰ کے پاس مدینے میں، حضور جی سنیا یمن دی سیٹ خالی ہے، گورنری دی، کیا جی کیا اسی 2 یار ہاں بڑے سمجھدار ہاں، سانو ایداں کرو 8.5 ووٹ پاؤ، وہ سیٹ دے دو، میں گورنر بنا گا، ہے میرا اسسٹنٹ ہے، جی میں اتنی ہوں کمشنر تے اسسٹنٹ کمشنر۔ آپ نے کہا ہم مانگنے والوں کو ووٹ نہیں دیتے، ہم چنتے ہیں۔ چنا کنے؟ جناب معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ کو۔ کسی نے اعتراض کیا علی دا قد چھوٹا ہے، حضور وہ ایڈی وڈی سیٹ دین لگے ہو۔ معاذ بن جبل کون جانتا ہے ہم ہیں؟ جواب آیا نہیں، ہمارے ہاں چناؤ ہے، سلیکشن ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپوزیشن کو گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اپوزیشن کا تصور ایک بناؤں دوجا ٹاؤں ہے، سڑک بنن رہی ہے نا پولا لی، آپ پولی جڑا جنہ ٹھیکہ لے کے بنایا سی 10 بندے لے جو توڑن تے کھلو جو تو ٹوٹ تے جائے گا نا کچھ نہ کچھ۔ حضرات 100 بندہ بنا رہا ہے، 200 بندہ توڑ رہا ہے، پوزیشن بن گئی ہے، قسم کھا لی ہے، چلنا بھی نہیں چلنے بھی نہیں دینا، نہیں نہیں نہیں۔ تیرے رب کی شان یہ ہے تحیات للہ والصلوات، تیرا ہر فعل، تیرا ہر عمل، تیرا ووٹ، تیرا لین دین، ہمارے ہاں امارت خلافت جمہوریت نہیں۔ یہ تیری چینج، تیری مجبوریاں ہوں گی، حالات بدلتے رہتے ہیں، خیالات بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، میرے اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پیسہ اللہ کے لیے لگانا ہے، پیسہ اے جڑا لایا جی اللہ نہیں لایا جی، جتھے جتھے بھی لایا جی سر جی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے لگا ہوتا کسی غریب کو ملتا، یتیم کو ملتا، مسکین کو ملتا۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، شناختی کارڈ بناؤ لگیا مسئلہ لگتا جا کے بائیو میٹرک ہوندی کہ نہیں پتہ لگ جاندہ فلانے دا پتر، فلانے دا پیو، فلانے دا بھائی، فلانا ہے، تو سر جی ووٹ میں نہیں پتہ چلتا، میرا جو نمبر ہے میں لکھ کر کے بھیج دوں، بڑا آسان تھا، لیکن ہم نے الجھانا تھا، سلجھنے کہاں ہیں، الجھنے ہی الجھنے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان باتوں کو چھوڑ، میری شان کچھ اور ہے۔ آئیے مل کر کے اس موضوع کو نبھائیں اور سمجھیں، قرآن شروع کریں آخر تک لے جائیں۔ اگر میں شان رب العالمینی کہوں، ہر جمعے آپ سورہ کہف پڑھتے ہو، اللہ رب العزت اس میں آخری فیصلہ دیتے ہیں، اور فیصلہ یہ فرما، سن لو جملے یہ ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، دنیا کے 7 سمندر لے آؤ، سب کی سیائیاں بنا لو، لِکَلِمَاتِ ربی، تیرے رب کی شان یہ ہے کہ اس کے جملے کلمے تعریفیں
یہ ختم نہیں ہونے والے. لنفد البحر، سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں، یہ سارے لکھ لکھ کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں. قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہونے والے. تیرے رب کی توحید، تیرے رب کی کبریائی، تیرے رب کی شان. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس جیسے 7 سمندر اور سیاہیاں پورے درختوں کی کلمے بنا کے ساری دنیا لکھنے بیٹھ جائے، تیرے رب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی. ایسی ہستی کو چھوڑ کے وہ در در پہ جانے والے. لوٹا کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. سنی ہے تو سنی ہونے کا ثبوت دے، بریلوی ہے تو ماں باپ کا پڑھایا ہوا سبق، شان کبریائی، اذان کا سبق، وضو کا سبق، قیام کا سبق، ثنا کا سبق، فاتحہ کا سبق، تحفظ کا سبق، بسم اللہ کا سبق، رکوع کا سبق، سجود کا سبق اور تشہد کا سبق، اسی طرح درود کا سبق، بعد کی دعاؤں کا سبق، سلام پھیرنے کا سبق، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا سبق، کتاب اللہ کی ایک ایک آیت کا سبق. وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تیرے رب کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں. ایک اللہ کا بندہ بن. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ جب تم کرو گے تو پھر یہ 4 دن کی زندگی میری مان کے چل، آنے والی دائمی زندگی میں تو بولتے جانا، اشارہ کرنا، میں پوری کرتا جاؤں گا. یہ میری جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سارے مسلکوں والے ذاتی جنگ لڑنے کی بجائے، رب نے جنتوں میں تجھ سے، قبروں میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا. بھی آپ سن رہے تھے کون ہے 10، یہی پوچھنا ہے ربوبیت کس کی تھی، مشکلیں کس سے حل کرواتا تھا، رب کس کو مانتا تھا؟ ایک اللہ. دین کون سا چنا تھا؟ اللہ میرا دین بریلویاں والا سی، میرا وابیاں. او نہیں میرے بھائی، تیرا دین کتاب و سنت ہے، اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین سیکھا کس سے تھا؟ من نبیک، دین کی خبر کون دیتا تھا؟ اتھے دسیا جی سانو فلانا فلانا نہیں. وہاں کیا سبق ہے؟ نبی محمد، وحی کی خبر، دین کی خبر، شریعت کی خبر، ایک ایک علم اور ایک ایک عمل کی خبر. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، میں ان کے در سے لیتا تھا. میں مطیع اور فرما بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بندہ اللہ کا، میں چلنے والا اسلام پر. جب ہماری اتفاقی دعوت ہے، پیغام اتفاقی ہے، شان رب العالمین، ہر مسلک کے گھر کا سبق ہے، تو پھر اس کو لے کر کے اپنے اپنے گلی محلے میں، اپنے اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، قرب و جوار میں، اپنے تھڑے پہ، اپنی کرسی پہ، اپنی دکان میں، اپنی آڑت پہ، اپنی منڈی میں، اپنے بازار میں، جہاں بھی تیرا کردار ہے اپنا کردار نبھا. یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو نافرمانوں کے لیے ہے، جو اللہ کے باغیوں کے لیے ہے، جو شان رب العالمین کے مد مقابل الٹ عمل کرنے والوں کے لیے ہے. تو آئیے اپنے آپ کو ضرورتوں میں رکھ کے رب سے جوڑیں. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. اللہ کی قسم اگر ضرورت نہ ہوتی تو بابا جی علی حجویری 4 شادیاں نہ کرتے. ضرورت نہ ہوتی تو تڑپ تڑپ کے رب سے بیٹا نہ مانگتے. ضرورت نہ ہوتی تو بلکتے نہ. تہجد، نوافل، دعائیں، مناجات، ہاتھ جھولیاں. میرا رب بے نیاز تھا، اس نے ایک جھونپڑی والوں کو دینے پہ آیا تو کتنے کتنے دے دی. اللہ کے اتنے بڑے ولی کو مانگ مانگ کے، اپنے نبی کو اللہ نے 86 سال دعائیں مانگی. مرضی اس کی لیٹ دے دے، مرضی اس کی نہ دے، مرضی اس کے اتنے دے دے، سنبھالے نہ جائیں. اس کی بے نیازی ہے، لہٰذا رب پہ راضی رہو، تقدیر پہ شکوے نہیں کرو، اور اللہ سے کہا کرو رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے ساتھ راضی، تو میرے ساتھ راضی ہو جا. اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تو میری بھی مان لے، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان. اور یہی آج کی کانفرنس کا پیغام. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ، توحید کی سمجھ اور رسالت کی سمجھ عطا فرمائے.